یعنی گھر گئے ہیں، گھر کس لیے گئے؟ یعنی یہاں دین کی تعلیم آپ نے سیکھی مدرسے میں، اب وہاں مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں میں آپ دعوت دیں، لوگوں کو سمجھائیں، گاؤں میں گھر میں اچھے سے اخلاق مندی سے رہیں۔ تو جب آپ اخلاق مندی سے اچھے سے قاعدے سے رہیں گے، سب کی بات مانیں گے، تو یہ خود ہی ایک دعوت ہو جائے گی کہ یا نہیں بہت سمجھدار لڑکا ہے، یہ اچھا لڑکا ہے، ہم بھی اپنے لڑکے کو دین کی تعلیم سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھو، نہیں وہاں جا کے جو چڈی بنیائی پہن کے ٹہلو گے۔ اچھا تم نہیں ٹہلتے، چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات تم نہیں ٹہلتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، آج 1 اپریل ہے اور رمضان المبارک کی آج 21واں روزہ ہے، اور آج ہی کے دن چھٹی ہونی ہے، آپ لوگوں کو ابھی رخصت ہونا ہے۔ تو ہم نے یہ خیال کیا کہ بھئی کچھ باتیں آ جائیں جو چھٹی ہو رہی ہے اس موقع پر، یعنی ہمیں گھر جائیں گے تو چھٹی کیسے گزارنی ہے۔ گھر سے جب مدرسے آتے ہیں تو بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی ہمیں مدرسے میں کیسے رہنا ہے، کس اعتبار سے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اور جب مدرسے سے گھر جاتے ہیں تو اس پر بھی ضروری ہے کہ کچھ باتیں بتائی جائیں کہ ہمیں گھر جا کر کیسے کرنا ہے۔ تو جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی مختصر، اسی کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر جماعت میں سے، ہر قبیلے میں سے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایسے نفر ہونے چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں۔ ہر قبیلے، ہر سماج میں سے یعنی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کریں۔ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، اور اپنے لوگوں کو، اپنے قوم کو پھر ڈرائیں۔ ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، جب ان کی طرف جائیں، واپس جائیں، سمجھے نا؟ یعنی دین میں تفقہ حاصل کرنا، یہ سمجھیے آپ مدرسے آئے دین کی سمجھ حاصل کرنے، دین کی باتیں سیکھنے۔ آپ کا گاؤں ہے، اس کو یہ سمجھ لیجیے ایک جماعت قبیلہ، اور آپ اپنے گاؤں میں سے کچھ لوگ آئے، کوئی 1 ہے اپنے گاؤں کا، کوئی 2 ہیں اپنے گاؤں کے، تو آئے دین میں تفقہ حاصل کی، دین کی سمجھ حاصل کرنے کہ کیسے ہمیں نماز پڑھنا ہے، کیسے ہمیں روزہ رکھنا ہے، کیسے ہمیں دعائیں پڑھنی ہیں، چھوٹے بڑے کا آداب، اخلاقیات، رہن سہن، یعنی یہ سب سیکھنا ہے، یہاں دین کی تعلیمات سیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد وَلِيُنذِرُوا، پھر اپنے قوم میں جائیں گے، یعنی اپنے گھر جائیں گے، اپنے گاؤں میں جائیں گے، پھر وہاں لوگوں کو ڈرائیں گے، یعنی بتائیں گے، ٹھیک ہے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ کیا ہو جائیں، وہ بھی چوکنا رہیں، وہ بھی بچیں۔ تو یہ اصل مقصد ہے۔ تو دیکھیے گھر ہو یا کہیں بھی ہو، 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان پر لازم، 2 چیزیں ہوتی ہیں، وہ پہلی ایک چیز یعنی زندگی کیسے گزارنا، اس میں اصولی طور دیکھا جائے 2 چیزیں ہیں۔ ایک حقوق اللہ، یعنی جس سے اللہ کے حقوق وابستہ ہیں، دوسرے حقوق العباد، ٹھیک ہے نا؟ کتنی چیزیں ہیں؟ بولتے بھی جائیے۔ 2 چیزیں، کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، کیا ہے؟
اللہ کے حقوق، اور نمبر 2 حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق کیا ہے؟ ہاں 2 چیزیں ہیں۔ اب حقوق اللہ کہتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ہم سے اور اللہ سے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 وقت کی، کتنے وقت کی؟ کتنے وقت کی پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی دن میں نماز پڑھتے ہیں، رات و دن میں کل ہوتی ہیں 5 وقت۔ تو یہ اللہ کے حقوق ہیں، کن کے؟ اللہ کی۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ حقوق کن کے ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ آدمی دیتا ہے، حج کرتا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اس کو پڑھنا، اس کو اقرار کرنا، دل سے تصدیق، یہ اللہ کے حقوق ہو گئے۔ اور جو بھی چیزیں آج نوافل نماز پڑھ لے، یہ سب اللہ کے حقوق۔ پھر بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق یہ ہیں جیسے آپ کے والدین ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں نا؟ ماں باپ کو والدین کہتے ہیں۔ تو والدین ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہاں نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، نماز ہم نے مسجد میں پڑھی، گھر پہنچے مسجد سے، اس کے بعد امی نے کہا کہ بیٹا فلاں کام کر لیجیے، تو اچھل گئے، ہم نہیں کریں گے۔ ہاں یہاں چلے جائیے، یہ چیز ہم نہیں کریں گے، ایک بالٹی پانی لے آئیے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہاں سمجھیے کہ والدین یہ بندوں ہی میں آتے ہیں، تو یعنی بندوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں یعنی اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ اب بڑا بھائی ہے، ہم سے کچھ کہا، اکڑ گئے، ہاں ہم نہیں کریں گے، نہیں جائیں گے، ہم کچھ نہیں سنیں گے، تو یہ سمجھو آپ اس کے بندے کی یعنی بات نہیں مان رہے ہیں۔ یعنی حقوق اللہ تو آپ نے ادا کر لیے، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن جو بندوں کے معاملات ہیں، والدین ہیں اسی میں، بندوں میں بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، پڑوسی نے کچھ کہا کہ بھائی تھوڑا سا اس کو اپنا سامان سائڈ کے لیے کیوں کر لے، اکڑ گئے، ہاں کچھ تھوڑا سا تم کو بھائی ادھر آئیے، کچھ ہاں نہیں آئیں گے، فوراً گالی دینے لگیں، تو یہ سمجھو یعنی پڑوسی بھی حقدہ نہیں ہو رہا۔ یعنی ابھی جس سطح سے ہیں آپ لوگ، وہ سطح سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یعنی جتنے بڑے ہیں کہ جہاں ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں ماں باپ کہیں گے بیٹا قرآن شریف پڑھ لو، ارے نہیں پڑھیں گے، من نہیں کر رہا، فالتو بار بار وہی گناہ، ہاں اور لے کے گھر میں بیٹھ گئے ہو، موبائل دیکھ رہے ہو، بس موبائل مل گیا گھر میں، ماں باپ کہہ رہے ہیں، باپ منع کر رہے ہیں بیٹا موبائل نہ دیکھو، امی کہہ رہی موبائل نہ دیکھو، بہن کہہ رہی موبائل نہ دیکھو، ہاں ہم کہیں نہ دیکھیں، ہم کیوں نہیں دیکھیں گے، سمجھ رہے؟ تو پھر یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جو گھر گئے ہیں، یعنی گھر گئے ہیں، گھر کس لیے گئے؟ یعنی یہاں دین کی تعلیم آپ نے سیکھی مدرسے میں، اور وہاں مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں میں آپ دعوت دیں، لوگوں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو سمجھانا یہ ہوا کہ پکڑ کے کسی آس پڑوس کے آدمی کو یا بھائی کو یا اپنے دوستوں کو آپ بتائیں، یا ماں باپ کو، ماں باپ نماز نہیں پڑھ لیں، امی ابو نماز پڑھنا چاہیے، بھائی نماز پڑھنا چاہیے، بہن نماز پڑھنا چاہیے، یعنی ان سب کو دعوت دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو یہ ہوا کہ آپ جو چیز یہاں سیکھے ہیں وہ چیز آپ وہاں کر رہے ہیں۔ اب ہاں گاؤں میں، گھر میں اچھے سے اخلاق مندی سے رہیں، تو جب آپ اخلاق مندی سے اچھے سے قاعدے سے رہیں گے، سب کی بات مانیں گے، تو یہ خود ہی ایک دعوت ہو جائے گی کہ یار نہیں بہت سمجھدار لڑکا ہے، یہ اچھا لڑکا ہے، ہم بھی اپنے لڑکے کو دین کی تعلیم سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو یہ سمجھو آپ نے اچھا میسج دے دیے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ گھر جا رہے ہیں تو آدمی کیا کام کر لے، تو وہاں گاؤں میں رہ کے، گھر میں رہ کے، ایک تو جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز ہے، نماز پڑھنا ہے، تلاوت ہے، تلاوت کرنا ہے،
اور جو بھی آدمی رمضان مبارک کے روزے ہیں آدمی رکھ سکتا ہے تو آدمی رکھے۔ ابھی تم لوگ اس سطح سے نہیں ہیں، باقی اسد ہے یہ رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی عمر 14-15 سال تقریباً ہو رہی، باقی اور لوگوں پر اس اعتبار سے نہیں ہے۔ اگر رکھیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو والدین ثواب ملے گا، بہتری رہے گی معاملہ۔ تو باقی جو چیزیں ہیں حقوق اللہ کی جائیں، اور اس کے بعد حقوق العباد یعنی جو بندوں کے حقوق ہے، تعلقات ہیں، اس کو اس اعتبار سے کرا جائے۔ بھائی دوست یار ہیں ان سے اچھے سے ملاقات کی جائے، ان سے گالی گلوز نہ کیا جائے، گھر میں رہ کے ایسا کھیل تماشا نہ کھیلا جائے جس سے یہ معلوم چلے ارے یہ تو یار تو بیکار ہی ہیں، یہ پتہ نہیں مدرسے سے آئے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ کوئی اچھا آدمی کھیل کھیلے ٹھیک ہے، کھیلنا بھی غلط نہیں ہے، پر چلیے جو کیا کہتے ہیں پیسہ کی جوا کھیلنے لگے، ایسی چیز میچ کھیل رہے پیسے پہ کھیل رہے میچ کرکٹ، سمجھ رہے، پھر وہاں ہار گئے تو یہ ہوا، پھر لڑائی ہونے لگی، ہے ہی نہیں، لڑائی ہونے لگی، پھر اس میں گالی بھی بولنے لگے، پھر عاطف کو شروع ہو گئی گالی، تو پھر یہ چیزیں پھر کہیں ارے یہ تو یار مدرسہ سے یہ تو بہت شریف سمجھ رہے تھے، تو آپ نے وہیں گڑبڑ کر دی، سمجھ رہے ہیں۔ تو وہاں گھر میں جانا ہے تو وہاں نمازوں کی پابندی، کس کی؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 یعنی آدمی جو چیز پڑھا ہے یہاں قرآن مجید کی تلاوت، اگر قرآن شریف پڑھ رہا ہے پارہ تو قرآن مجید پڑھنا ہے، اور اگر پارہ نہیں نورانی قاعدہ ہے تو اپنی نورانی قاعدہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی چیزیں یعنی ریپیٹ کرنا ہے۔ اور حفظ والے ہیں وہ اپنا 2 پارہ 3 پارہ 2 پارہ مسلسل جب پڑھیں گے تو یادداشتی بنی رہے گی، سمجھ میں آئی نا اسد سمر؟ نہیں سوچو کہ اب بس آ گئے گھر بڑھیا سارے دن موبائل میں لگے رہیں اور آرام سے کھیلتے رہیں کودتے رہیں تو بس ہو گئی بات۔ کہہ رہے بھئی یہ چلو، امی کہہ رہی بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لو، نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، پھر دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے قرآن شریف کبھی کھول کے دیکھ لو، قرآن شریف دیکھنا نہیں ہے، تو یہیں سے گڑبڑی شروع۔ بھائی جب قرآن شریف نماز جب چھوٹ گئی، اب اس کے بعد ماں باپ جب کہہ رہے ہیں تو ماں باپ کی بھی بات نہیں مان رہے، بھائی بڑا کہہ رہا اس کی بھی بات نہیں سن رہے، بہن بھی کہہ رہی ہیں ان کی باتیں نہیں سننی، تو پھر اب سب کی نافرمانی ہونے لگی، سمجھ رہے نا، تو پھر یہاں سے گڑبڑی شروع۔ اور جو معیار ہے یعنی پیجامہ کرتا آپ پہنتے ہیں تو وہاں بھی سلیقے مندی سے پیجامہ کرتا پہنے رہے، تاکہ پتہ چلے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی عبدالعزیز؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی بات سمجھو، نہیں وہاں جا کے جو چڈی بنیائی پہنے ٹہلو گے۔ اچھا تم نہیں ٹہلتے، چلیے ٹھیک ہے اچھی بات تم نہیں ٹہلتے، تو پتہ چل یہی ہوگا کہ یار ان کے میں کیا فرق، تمہارا بھائی ہے تم میں کیا فرق ہوگا؟ نماز پڑھنے کے ٹائم ہے نماز نہیں پڑھو گے؟ پڑھتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، ویسے بتا تو بہت اچھی بات رہے پڑھ رہے ہو، لیکن ہم پوچھیں گے کہ کیا کر رہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ کام کریں گے تو بھائی اس سے ایک ماحول بنے گا، گھر والوں کو ایک دعوت پہنچے گی جس مقصد کے لیے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنے قوم میں جائیں ڈرائیں لوگوں کو بتائیں، تو یہ اس میں ایک میسیج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے رمضان میں وقت دیا، دن گزارے اور ماحول کو آباد رکھے رہے، مدرسہ آباد رہا۔ اب یہ سمجھیے اب وقت ہو گیا کہ جدائیگی کا، جانے کا، تو حقیقت میں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیزیں ہم لوگ کھو رہے ہیں، کیونکہ یہاں مدرسہ ہے جو دیکھنے کے اعتبار سے معمولی ہے، 2-4 کمرے بنے ہوئے ہیں اوپر نیچے اور باؤنڈری ہے نہیں، ایسا دکھ رہا ہے، لیکن اس میں آپ لوگ رہنا کھیلنا کودنا ہنسنا بولنا، یہ ایک سمجھو یاد ہے جو کہ قید کی ہوئی ہے نظروں میں اور دل میں بسائی ہوئی ہے،
تو حقیقت میں اس چیز کا تو احساس تو ہوگا ہی۔ تو تم لوگ جب جا رہے ہو گھر تو بھائی جو چیز یہاں سیکھے ہو اس چیز کو کرنے والے بنو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔